امریکہ میں ایک کلمہ گو مسلمان نوجوان تھا، لیکن جس دفتر میں کام کرتا تھا اس دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اس کی محبت کا یہ تعلق اتنا بڑا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے پروپوزل بھیج دی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا، ہماری یہ شرط ہے کہ ہم عیسائی ہیں، اس لیے آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہونا پڑے گا۔ والدین سے قطع تعلقی کرنی پڑے گی۔ آپ اپنے ملک واپس نہیں جائیں گے۔ جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں اس کمیونٹی کے لوگوں سے آپ بالکل نہیں ملا کریں گے۔ اگر آپ یہ تمام شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اس اللہ کے بندے نے یہ تمام شرائط قبول کرنی۔ ماں باپ سے قطع تعلقی، عزیز و اقارب سے رشتہ ختم۔ جس کمیونٹی میں رہتا تھا وہاں آتا جاتا، وہاں سے رشتہ ختم۔ حتیٰ کہ اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گیا اور عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ پھر اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان تھے۔ کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے لگے مگر وہ ان کے ملنے سے کتراتا تھا۔ کسی نے کہا اس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا مرتد ہو گیا ہے، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کر لیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسی حال میں اس کو 1 سال، 2 سال، 4 سال گزر گئے۔ اس کے دوست احباب اس سے مایوس ہو گئے، حتیٰ کہ یہ ان کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا اور بولی بصری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن اچانک امام صاحب نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ یہ نوجوان بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، وضو کیا اور صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے، ان کے لیے یہ تو بڑی عجیب بات تھی۔ انہوں نے نماز پڑھائی، پھر اس سے سلام کیا، اس کو اپنے حجرے میں لے گئے، بڑی محبت پیار سے بٹھا کر پوچھا، بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں قرآن مجید اللہ کا کلام موجود تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا میری نظر اس قرآن مجید پر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے اور یہ میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا کہ تو ظاہر میں جو بنا پھرتا ہے پھر بھی تیرے دل میں اللہ کا ایمان موجود ہے۔ اعمال میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ میں جس کلمہ کو پڑھا میں اس سے ضرور محبت کرتا ہوں اور اس کی یہ نشانی میں نے رکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس پر نظر ڈالی تو وہ کتاب مجھے نظر نہ آئی۔ میں نے وائف سے پوچھا کہ وہ کتاب کدھر ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی تو جو غیر ضروری چیزیں تھیں اور استعمال نہیں ہوتی تھی ان سب کو میں نے ٹریش کر دیا، یعنی الگ کر کے ان کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ نوجوان وہیں سے واپس گیا اور ٹریش کیبن سے وہ کتاب واپس اٹھا لایا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہے اس کتاب کے بارے میں تو وہ بھی محسوس کرنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اس نے کہا بس میں اس کتاب کو گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ کتاب عربی میں ہے تو اس نے سوچا کہ اس کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھو اس گھر میں یا یہ کتاب رہے گی یا میں رہوں گی، تمہیں آج یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج اگر یہ کام تو نے کر دیا تو پروردگار سے تیرا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب فیصلہ کر لے
کہ اس لڑکی کو چاہتا ہے یا اپنے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے اپنے دل سے پوچھا تو دل نے آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی۔ اب میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو اتنا غافل مسلمان ہو کر بھی دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج بوتا ہے، لہٰذا کسی کو فسق و فجور میں مبتلا دے کر اس کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے دل میں محبت الہی کا جو بیج چنگاری ہے وہ یک دم اس سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے۔